اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1975 کی 29 تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم میں گزشتہ 2 اشوارے ہم سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات پڑھ رہے، اور بنی اسرائیل کی داستان میں جو قرآن کریم نے اس میں کہا ہے نا کہ 2 دفعہ تم پہ تباہی آئے گی، ان تباہیوں کا میں نے ملخصاً ذکر کیا تھا۔ پہلی تباہی مصر کے زمانے میں آئی، اور قریب 100 سال کہیے 80-90 سال کا درمیانی عرصہ ہے۔ وہ یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا تھا، مرکزیت فنا ہو گئی، زبان تک ان کی بدل گئی، ان کے جو صحف تھے انبیاء کے وہ اس میں ضائع کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد ایران کے شہنشاہ پہلے خسرو جنہیں ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، خرس ان کے ہاں کہا جاتا ہے انہیں، اس کے بعد دارا، پھر تختہ، انہوں نے مدد کی ان کی، بابل کی غلامی سے ان کو رہائی دلائی۔ پھر ان کا ٹیمپل ہیکل سلیمانی اکثر نو اس کی تعمیر ہوئی، وہاں آ کے پھر یہ آباد ہوئے۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ انہوں نے پھر جسے اب تورات کہا جاتا ہے، یا ان کے انبیاء کے جو صحف تھے، تورات اس کتاب کا نام نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تورات مجموعہ ہے ان تمام صحف کا، ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کے انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی۔ ان تمام کے مجموعے کو عہد عتیق یا اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ تورات نہیں ہے، وہ ان انبیاء کا مجموعہ ہے، انبیاء کی طرف نازل شدہ صحف کا مجموعہ ہے، اور اسی کو قرآن نے تورات کہہ کر پکارا ہے۔ ویسے صحف موسیٰ، صحف ابراہیم الگ بھی ذکر کیا ہے، تو وہ بھی ضائع ہو گئے تھے، ان کو انہوں نے اثر نو کیسے مرتب کیا یہ الگ داستان ہے۔ اوریجنل تورات یا وہ مجموعے جو ہیں وہ تو کہیں ہیں ہی نہیں، اس عبرانی زمان میں بھی نہیں تھے۔ بہرحال یہ دوبارہ بسائے گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اسی قسم کی سرکشیاں اختیار کی، تو پھر دوسری بار کی تباہی جسے قرآن نے کہا ہے، درمیان میں یہ چھوٹے چھوٹے حملے تو ان کے اوپر ہوتے ہی رہے، لیکن پھر آخری بار سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جو گورنر تھا رومن کا، اس نے جو آخر میں آ کے حملہ کیا ہے، تو اس سے پھر اس نے سارے یروشلم کو، ان کے ہیکل کو، ان کی آبادیوں کو تباہ کیا اور وہاں سے ان کو نکال دیا۔ پھر یہ دوبارہ وہاں نہیں بچ سکے، یہ صرف اب بسے ہیں دوبارہ۔ اس کے بعد قریب 2000 سال کا عرصہ آوارہ یہودی جسے کہا کرتے تھے، ڈیوانڈرنگ جیو، نام ہی ان کا یہ ہو گیا تھا، کہیں ان کا مسکن ہی نہیں تھا، کہیں بسیرا ہی نہیں تھا ان کا۔ تو جو قرآن نے کہا ہے نا، ضرورت علیہم الذلۃ والمسکنۃ اینما ثقلوا، جہاں کہیں گئے یہ ذلت و مسکنت کی مار ان کے پیچھے سائے کی طرح لگی رہی۔ یہ ان کی داستان ہے، بڑی ہی عبرت آمیز داستان ہے جس سے نظر آتا ہے کہ جب امتوں کا مرکز فنا ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، تو پھر اس انتشار میں ان کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے، گبہارو کے تن کے جب ان کی رسی ٹوٹ جاتی ہے تو ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ 2000 سال تک ان کی یہ کیفیت رہی۔ نزول قرآن کے وقت میں ان کی یہی صورت تھی۔ پہلی تباہی کے بعد قرآن کریم نے اب بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل کی 6 آیت جو ہے میرے سامنے، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ تو دوبارہ تم آگے بسے ہو تو پھر ہم نے تمہیں پھر زندگی تمہارے عروج غردہ میں داخل کی، پھر تمہاری مدد کی، کچھ دولت بھی بڑی،
کچھ تعداد بھی تمہاری بڑی، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو ہم نے کہا تھا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ یہ ایک عظیم بنیادی اصول ہے قرآن کے قانون مفاہمات عمل کا کہ اگر تم ہمواریاں پیدا کرنے والے کام، حسنات جسے کہا جاتا ہے، بھلائیاں جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اگر تم نے ایسے کام کیے تو احسنتم لانفسکم، وہ خود تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوگا، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اور اگر تم اس کے خلاف، جسے برائیاں کہا جاتا ہے، ناہمواریاں کا پیدا کرنے والے، تفریق پیدا کرنے والے کام تم نے کیے، فلاح، اس کا وبال بھی تمہارے اپنے ہی اوپر آ کر پڑے گا۔ نہ کسی کے اچھے کام تمہیں فائدہ دیں گے، نہ تمہارے برے کام کسی اور پہ تباہی لائیں گے۔ یہ جو بنیادی اصول ہے قرآن کا، یہ ہے جو مابہ الامتیاز ایک خط ہے مذاہب میں اور دین کے اندر۔ مذاہب کی صورت یہ ہے کہ ناہمواریاں پیدا کرنے والے بھی کام اس قسم کے کرتے چلے جاؤ، اور زبان سے اس کے بعد یا اللہ میری توبہ اور استغفار کے الفاظ نکال لیجیے تو چلیے وہ سب مٹ جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف یہ کہ دوسروں کے نیکی کے کام جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایصال ثواب سے دوسروں کو پہنچ سکتا ہے، ثواب پہنچایا جاتا ہے، بس بالکل قرآن کے خلاف تصور ہے۔ کام اپنا ہی ہے جس کی ذمہ داری کا جو اثر مرتب ہوتا ہے انسان کی ذات کے اوپر یا ایک قوم کے اوپر، یہ اپنی ہی نیکیاں اپنے کام آتی ہیں، کسی دوسرے کی نیکی کسی دوسرے کے کام نہیں آتی، نہ ہی کسی دوسرے کا گناہ جو ہے وہ اس کی پاداش دوسرے کو مل سکتی ہے۔ یہ بھی چیز غلط تھی کہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد میں سے انہوں نے سرکشیاں کی، جرائم کیے، قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کی، تو اس کی وجہ سے اگلی قوم جو تھے ان کے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے اگلی قوم، ان کی نسل در نسل 2000 سال تک تباہ و برباد ہوتی رہی، ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں۔ ان کے جو جرائم تھے ان کی تو ابتدا اسی سے ہو گئی، پہلی دفعہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہی ہوئی، آخری مرتبہ یہ ٹیٹس کے ہاتھوں تباہی ہوئی، وہ تو تھا اس نسل کا، ان لوگوں کا۔ اس کے بعد جو ان کی تباہی ہے یہ ان کی اپنی سرکشیاں، معصیت پوشیاں، جرائم پیشیاں، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے گناہوں کا اثر 2000 سال تک باقی رہا۔ یہ ٹھیک ہے تباہی قوم کے اوپر آتی ہے تو اگلی نسلیں جو ہیں وہ تباہی کی حالت میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ اپنی حالت کو سنوار لیں تو ان کے بزرگوں کے جو جرائم تھے ان کا اثر کوئی ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ جو پھر نسل در نسل یہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اپنے ہی یہ معصیت پوشیاں ہوتی ہیں جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے قرآن نے جو کہی۔ اب دوسرا جو تھا فائدہ جاء وعد الآخرۃ، دوسری بار کی تباہی کے متعلق جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، بڑی سخت تباہی تھی۔ وہ لوگ آئے، جیسا انہوں نے کہا ہے قرآن میں بھی، ان کی بستیوں میں داخل ہوئے، چن چن کے تلاش کر کر کے ان کو تباہ و برباد کیا، گھروں سے نکالا، گھروں کو مسمار کیا، بستیاں تباہ کی، مرکزیت فنا کی، اور ان کو ڈھور ڈنگر کی طرح یہاں سے چلا کے لے گئے، اور پھر واپس یہ بسے نہیں ہیں۔ اب آ گیا نزول قرآن کا زمانہ۔ اس وقت سوال پیدا یہ ہوا، یعنی ابھی کوئی 500 سال کا ہی عرصہ ہوا تھا ان کی اس تباہی کو، وہ سن 70 عیسوی کا ذکر تھا، یہ سمجھ لیجیے کوئی 570 عیسوی کا، یہ 6 صدی کا یہ زمانہ ہے حضور کا۔ تو اس میں یہ کہا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، پھر ایک موقع آ گیا ہے کہ تمہاری حالت پھر سنور جائے۔ راستے میں ایک موقع آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، انہوں نے ان کو یہ دعوت دی تھی، یعنی ان کے زمانے میں بھی ان کی حالت کچھ ایسی اچھی نہیں تھی، روبہ زوال تھے، تو انہوں نے بھی ان کو دعوت دی تھی کہ تم دین حق کو پھر اگر قبول کر لو تو تمہاری تباہی پھر مبدل مرفع الحالی ہو سکتی ہے، پھر موقع دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، الٹے ان کی جان ہی کے لاگو ہو گئے، تو اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔
یہ جو موقع ان کے ہاتھ سے نکلا ہے تو اس کے بعد 70 عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے 70 سال کے بعد قریباً اس کے بعد یہ تباہی آئی ہے، کیونکہ انہوں نے اس موقع کو گنوا دیا تھا۔ اب پھر 500 سال کی دشت وردی اور صحرا پیمائی اور ذلت و خواری کی زندگی بسر کرنے کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ اب پھر ایک موقع آیا ہے تمہارے پاس، اس سے فائدہ اٹھا لو، تمہاری یہ رسوائیاں یہ تباہیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ 4 لفظ بھی بڑے غور طلب ہیں۔ میں اکثر و بیشتر اس کو دوہرائے چلا آ رہا ہوں کہ قانون مکافات یا کسی کے جرائم کی سزا جسے عام طور پر کہا جاتا ہے وہ سزا نہیں ہوتی، وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ابتدا انیشیٹو جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جہاں یہ براہ پہ کھڑا ہوتا ہے خدا کا قانون آگے نہیں بڑھتا، وہ پیچھے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی سمجھیے، یہ سیدھے راستے کے اوپر چل نکلتے ہیں تو اس کے اچھے نتائج پیدا کرنے والا جو قانون ہے وہ ان کے پیچھے چل سکتا ہے، اس کی تقویت ان کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ غلط راستے کی طرف مڑ جاتے ہیں تو اس کا وہ قانون مکافات کے ان کے غلط اقدام کے جو نتائج پیدا کرنے والا ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ پہل نہیں کرتا ہے، یعنی خدا اتنی مطلق قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود سمجھنا چاہے تو میں یہ کہوں گا انورٹڈ کامرس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ مجبور ہوتا ہے، وہ پہل نہیں کرتا، انسان صاحب اختیار ہوتا ہے۔ اس جاہے کے اوپر جون سا یہ راستہ جی چاہے اختیار کرے، جون سا یہ اختیار کرے گا اس کے پیچھے خدا کا اس قسم کا قانون آنے کے لیے چاہیے کہ مجبور ہو جائے گا۔ عظیم حقیقت ہی قرآن بیان کرتا ہے صاحب۔ ہم جو ہر بات خدا کی طرف منسوخ کر کے پہل اس کی طرف سے کراتے ہیں تو ہم کہتا ہے یہ غلط ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے ما قدمت لغد، تم نے آنے والے کل کے لیے جو آج پیش کیا ہے، آنے والے کل جو ہے اس وقت ہمارا قانون اس کے مطابق نتیجہ برآمد کر کے دکھا دے گا۔ جو تم پیش کرو گے آج، یہ ہم نہیں کریں گے کچھ بھی اس میں، جیسا تم کرو گے ہمارا قانون اس کے مطابق نتیجہ پیدا کر دے گا۔ اور پھر وہ میں نے جیسا کہا ہے کہ انیشیٹو لائز ود مین، جس قسم کا یہ قدم اٹھائے گا اس قسم کا قانون اس کے پیچھے چلے گا اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی اسے تو یہ انسان کو تو یہ اختیار حاصل ہے، اس دفعہ یہ صحیح راستے پہ چلا ہے، آگے پھر تو راہ کوئی اور آ گیا، اس کو اختیار ہے کہ یہ غلط راستے کی طرف مڑ جائے، یا اگر یہاں سے غلط راستے پہ قدم اس کا پڑ گیا ہے تو اسے تو اختیار ہے کہ اگلے براہ کے اوپر ہی صحیح راستے کے اوپر آ جائے۔ خدا نے یہ اپنے لیے نہیں رکھا ہے کہ راستے میں جی چاہے تو دوسرا قانون اس کے پیچھے لگا دے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہمارے قانون میں تو تبدیلی نہیں ہوگی، یہ تبدیلیاں کر سکتا ہے اپنی اقدام میں اپنی روش میں۔ لن تجد لسنت اللہ تحویلا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ جب جی چاہے اپنا رخ موڑ سکتا ہے، ہم تو اپنا رخ بھی نہیں موڑ سکتے۔ چیزاں نے من یہ تصور خدا کا کہاں ملے گا، اور آپ دنیا کے کسی مذہب میں یہ تصور نہیں ملتا، یہاں وہاں ہر بات خدا کی طرف لوٹائی جاتی ہے، یہاں ابتدا ہی انسان سے ہوتی ہے، آغاز ہی اس سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ پھر ایک موقع آ گیا، یہ متم عدنا، دو لفظ ہیں سارے سے، اگر پھر تم پلٹ گئے ہم بھی پلٹ گئے، اگر تم پلٹ گئے ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلے، سیدھے راستے پہ چلو ہمارا قانون سیدھے راستے پہ چلے، تم پلٹ جاؤ گے یہ بھی پلٹ جائے گا، ہم پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ تم عدنا، اور پھر عربی زبان کا اختیار تھا کہ ذرا سے وہ سیڑھوں کے بدلنے سے کہیں بات چل جاتی ہے۔ تم عدنا لفظ ہی وہی استعمال کیا ہے، تم وہی قرآن اقبال میں، تو اگر دیگر شوی، وہ دیگر تقدیر کے متعلق بیٹھے ہوئے رونا روتے ہوئے، تم اگر تم دیگر ہو گئے، تو اگر دیگر شوی وہ دیگر تم بدل جائے وہ بدل جائے، تقدیر بدل جائے۔
وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اگر تم بدل گئے تو پلٹ گئے تو یاد رکھو ہم بھی پلٹ جائیں گے، ہمارا قانون پلٹے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا کہ وہ راستہ آگے سے بند ہو جائے گا، زندگی کی دور میں چل نہیں سکو گے۔ قرآن نے جہنم کے متعلق میں نے آپ سے کہا ہوا کہ جنت اور جہنم تو بات ہی اتنی کی ہے، انسانی ذات نے، انسان نے ابھی بڑی مزید ارتقائی منازل طے کرنی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ ابھی تو یہاں جو انسان کی زندگی موجودہ ہے اس میں تو بات شروع ہوئی ہے، ابھی زندگی کا ابتدائی دور ہے جس میں کہ اس کو ذات یا نفس یا خودی یہ دی گئی ہے جو آگے چلتے ہیں، اس سے پہلے کی مخلوق میں یہ بات نہیں تھی، اس میں ہے یہ چیز کہ یہ آگے چلے گی، یہ تو پہلی منزل ہے اور بالکل تیاریوں کی منزل ہے، یہ تو آگے بڑھنا ہے، جسے جنت کہا جاتا ہے وہ آگے بڑھنے کے راستے ہیں۔ وہاں کہا گیا ہے کہ ان کی پیشانی کا نور ان کے راستے روشن کیے چلا جائے گا، تو آگے چلنا ہی ہے تو راستے روشن ہوں گے نا، جہاں رہنا ہی ہے، یہاں بیٹھنا ہی ہے، وہاں آگے راستے روشن ہونے کا کیا سوال ہے۔ اور جہنم ہوگا کہ جہاں یہ اب آگے چلنے کا سلسلہ رک جائے گا، ان کی مزید کے ارتقائی منزل طے کرنے کے قابل نہیں رہے گی، ذات یہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اسی لیے جہنم کو جہیم کہا، جہیم کے معنی بھی ہے رک جانا، یہاں اس کے حسیر کہا ہے، حسیر کے معنی بھی ہے معصور ہو جانا جسے آپ کہتے ہیں، روک جس کے سامنے آ جائے، آگے نہ بڑھ سکے، تو یہ ہے جہنم۔ لڑکا جیسے فیل ہو جاتا ہے، اگلی کلاس میں نہیں جاتا، رک گیا، وہ حسیر ہے، وہ جہیم ہے۔ بھائی اتنا فرق ہے کہ یہاں بہرحال ابھی اس کا چانس ہوتا ہے کہ اس سال رک گیا ہے، اگلے سال پھر آگے چل جائے، وہاں یہ چانس نہیں، پھر چانس اسی دنیا کے اندر، وہاں تو جو پروموٹ ہو گیا ہے وہ اس سے اگلی کلاس میں جا سکتا ہے، یہ بار بار نہیں ہے یہاں ہو سکتا، یہ دوہرایا ہے قرآن نے کہ دوبارہ نہیں یہ چیز ہو سکتا۔ تو یہی وہ چیز ہے جس سے یہاں کی زندگی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں بھی سیکولر نظام کے تابع یا تصور زندگی کے مطابق ختم ہو جانا ہوتا تو وہ ٹھیک ہے، وہ آسان زندگی تھی، زیادہ مقابلے نہیں کرنے، لیکن جب یہ صورت ہے کہ آگے چلنے کے دروازے بند ہوں گے اور چانس دوسرا ملے گا نہیں اس کے بعد، آپ سوچیے ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے اس زندگی کا، تو پھر چانس دوسرا نہیں۔ جہنم نے کہا کہ پھر حسیر ہے، یاد رکھو، پھر روک ہے، پھر معصور ہو جاؤ گے، وہیں کھڑے ہو جاؤ گے، اور پھر جو جسے عذاب علیم کہا ہے، دل کا درد، جگر کی سوزش یا گداز، وہ یہ ہے کہ وہاں یہ جو فرق پڑے گا آگے بڑھنے کا اور کھڑے رہنے کا، اس قدر جانگداز اور اذیتناک ہوگا کہ نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں گے اور نظر آ جائے گا کہ یہ قیامت کیا برپا ہو گئی مجھ پر۔ یہاں تو ہمیں احساس نہیں اس کا ہوتا، ٹھیک آگے بڑھ کے سو کیا، کھڑے ہو گئے سو کیا، آنکھوں سے پڑے ہوئے پردے اٹھ جائیں گے، نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی کہ وہ فولاد کی سلوں کے اندر سے آر پار ہو کے وہاں کے حقائق کو دیکھ لیں گی کہ کیا گزری، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، پیچھے جا کے کاش میں ایک ذی احساس انسان ہونے کی بجائے مٹی کا پودا ہوتا تو کیا دیکھ تو نہ سکتا اپنی اس حالت کو، محسوس تو نہ کر سکتا اپنی حالت کو کہ کس عذاب میں ہوں، ایک کاش میں مٹی کا پودا۔ سوچیے عزیزان من کہ یہ کیا چیز ہے، اس منظوری کو آپ نے تو دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں بالکل آئینے کی طرح سامنے آ جائیں اور ان کے بدلنے کے اوپر پھر اختیار کوئی نہ ہو، ابدی جان، اور کیفیت یہ ہو وہاں کی کہ وہاں پھر چیخ کے کہے کہ ایک کاش میں مٹی کا پودا ہوتا اس انسان ہونے کی بجائے۔ یہ ہے چیز جسے جہنم کہیں۔ کہا کہ بہرحال تم اگر پلٹ جاؤ گے ہم بھی پلٹ جائیں گے، تو پھر تم جانتے ہو کہ جہنم جہاں روک پیدا ہو جائے راستے میں وہ کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ہم تو انتظار اس کا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے تو جہنم کا بھی وہ تصور ایسا دیا ہو جیسے وہ پولیس والے مارا کرتے ہیں، 10-20 وہ ہوتے ہیں، اکیلا یہ بجرم ہوتا ہے، لڑکایا ہوا ہے، واتا ہوا تمیز جھڑی جاتی ہے، اس قسم کا کوئی تصور۔ قبر میں ہوتا کیا ہے، یہ مردہ اکیلا ہوتا ہے، جانے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا، وہاں کہتے ہیں بھیج دیتے ہیں وہ فرشتے سے۔ یہ تصور بہرحال ان عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ لیجیے کہ ان لوگوں نے یہ تصور پیدا کیا ہے، لیکن جب ذرا ذرا سطح اونچی ہوتی ہے تو پھر اس تصور سے کچھ آدمی حاصل نہیں کرتا۔ تو تصور یہ ہے جو قرآن نے کہا۔
کہا کہ اب پھر موقع آ گیا ہے. اب آگے دیکھیے موقع آ گیا ہے کیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب قرآن کا نزول ہو گیا. یہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اقوام کا صیغہ یہاں آیا ہے جس سے زیادہ متوازن محکم مضبوط سیدھی راہ کوئی اور ہے ہی نہیں. لو پھر ایک موقع آ گیا. اقوام صراط مستقیم کے وہی سے یہ قامہ کے معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا. اور میں نے کہا تھا کہ کھڑا وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا توازن برقرار رہے. تو غلط ہم ذرا سی لفظ آگے لڑکھڑا گیا گر پڑا, چکر آ گیا گر پڑا, اس میں ہوتا کیا ہے توازن نہیں صحیح رہتا. کوئی چیز کھڑی نہیں رہ سکتی اگر اس کا توازن صحیح نہ ہو. یہ اس مادے سے یہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے سارے. اور یہاں تو اقوام ہے بہترین اعتدال اور توازن پیدا کرنے والا زندگی کے اندر. انسانی صلاحیتوں کے اندر اگر توازن ہو تو اس کو طب کی اصطلاح میں بھی تندرستی کہتے ہیں. صحت کی ڈیفینیشن یہ ہے. پرانے دور میں طب کے اندر 4 خلطیں ہوتی تھیں انسان کے اندر. ان 4 خلطوں کے اندر توازن یا اعتدال کا نام تندرستی تھا. اب آگے بڑھیے اگر سائیکالوجی کے اعتبار سے تو انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں. غصہ بھی ہے اور ہمدردی کا جذبہ رحم بھی ہے. یعنی اس قسم کی صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر. ان صلاحیتوں کے اندر توازن برقرار رکھنا جو ہے یہ ہے انسان کی زندگی کی صحت. جسم کی صحت نہیں, انسان کی زندگی کی صحت. توازن برقرار. یہ کس طرح سے رہتا ہے؟ یہ جو اقدار خداوندی ہیں جنہیں صفات خداوندی کہا جاتا ہے ان کی نمود اپنے اندر ہوتی جائے. صفات خداوندی بھی اس لیے وہ خدا کی صفات مکمل ترین صفات کہلاتی ہیں کہ اسماء الحسنہ کہا ہے قرآن نے. وہ صفات جس میں اعتدال اور توازن اپنی انتہا تک پہنچا ہوا ہے پھر خدا ہو جاتا ہے. جتنا یہ توازن اور اعتدال انسانی صلاحیتوں کے اندر بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی یوں کہیں گے قرآن کے الفاظ میں کہ قرب خداوندی حاصل ہوگا. خدا تو کہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ فزیکلی اس کے قریب ہو جائے گا. یعنی جس قسم کی اس کی ذات کے اندر ان کے نمود ہے صفات کی, اس کی بھی یہ کیفیت ہوتی چلی جائے گی. یہ صبغت اللہ ہوگا, یہ خدا کا رنگ ہوگا جس سے اس سے زیادہ حسین رنگ کوئی نہیں ہے. انسانی ذات کی صلاحیتوں میں توازن اور اعتدال پیدا ہوتے جانا یہ قرآن کی روح سے ہو سکتا ہے. اقوام وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور یہی مجدہ اجافہ سنا دیتا ہے, خوشخبریاں دے دیتا ہے ان کے لیے کہ جو اس کی صداقتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یعملون الصالحات. یہ وہی صلاحیت سے یہ لفظ ہے. اس کا مادہ ہی سواد لام سے ہے ان کا عمل صالح جن کو آپ کہتے ہیں. وہی صلاحیت وہ کام جو ان کی صلاحیتوں کو تقویت پہنچائیں, بیدار کریں, اور پھر یہ اقدار خداوندی کے تابع ہیں تو ان میں وہ توازن پیدا کرے, اعتدال پیدا کرے, اقوام بناتا چلا جائے ان کو بھی. ان کے لیے اس امر کی خوشخبری ہے انا لہم اجرن کبیرہ. کہا یہ نہیں ہے کہ بخشائش کے طور پہ ملا گا, اجر ہے, معاوضہ ہے, نتیجہ ہے ان کاموں کا. یہ بخشش نہیں. ہمارے ہاں تو زبانوں میں جو الفاظ رائج ہو جاتے ہیں بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. لفظی بخشش ہوگی کہتے ہیں ہمارے. دعا یہ ہوتی ہے اللہ بخش دے, خدا بخش. یعنی ہم بیچتے فی سبیل اللہ ایسے گداگر واقع ہوئے ہیں ہم. یہاں کی ساری زندگی بھی بخشش پہ ہی گزر جاتی ہے. آٹا بھی مانگ کے کھان رہے ہیں. ایک سال کہیں بخشش بند ہو جاتی ہے تو پوچھنے نہیں آتا, قیامت آ جاتی ہے. اور پھر اس سے چیزیں کہ مرنے کے بعد جنت بھی تو بخش دے. دیکھتے ہیں آپ کہ جو ہم لفظوں میں کبھی غور نہیں کرتے, ہر ایک ہم میں سے یہی دعا مانگتا ہے, بخشش کی دعا مانگے, یا اللہ بخش دے, بخش دے. کہتا ہے اجرم کبیرہ. یہاں تو محنت کی مزدوری ملتی ہے. جواب تو ماں کانو یا معلوم ہے جنت کے نکل.
جو کچھ تم نے کیا تھا بس اس کا نتیجہ تمہارے سامنے مرتب ہو کے آ گیا. اس کا کرم اتنا ہی ہے کہ وہ لا یوی اجر المحسنین، ضائع نہیں ہونے دیتے کسی کا اجر. غلط معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ محنتوں کے اجر ضائع ہو جاتے ہیں، بلا محنت کے بخشش کے طور پہ عطیات ملتے ہیں. یہ غلط موازنہ ہو گیا. ہوا یہ کہ جہاں نہ کسی کو بے گناہ پکڑا جائے، نہ بخشش کے طور پہ یوں ہی کچھ ملے، ہر ایک کو اس کے کام کا صحیح نتیجہ مل جائے، محنت کی صحیح مزدوری مل جائے. یہ ہے خدا کا نظام. اجرم کبیرہ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیم. اور جو زندگی کو پھر اسی دنیا کی زندگی سمجھ لیتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. اس طالب علم نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، اب جو جینے آئے سال بھر کر لیجیے اس کے ساتھ. تو میں بچہ بیٹھا کرو، کسی روز کو دہرایا کرو، کوئی ہوم ٹاسک کیا کرو. کسی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں سر میں نے تو آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے جسے سیکولرزم کہتے ہیں، یہ نظریہ ہے کہ آگے پڑھنا ہی نہیں. گدے زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، آگے کچھ ہے ہی نہیں. ایک نظریہ ہے، آپ اس کو بدل لیجئے اور اس کے بعد پھر راوی ایش لکھتا ہے جو جینے ہیں کرتے چلے جائیے. سیدھی سی بات ہے. یہ بچہ جس نے طے کر لیا میں نے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، سارا وقت اپنا پھر گزارے. اس نظریے کو سیکولرزم کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک قوم تو وہ ہے کہ جو ایرانیاں یہ کہتی ہے کہ ہاں زندگی اسی زندگی ہے، جسے آپ کفر کہتے ہیں، جسے آپ یہ روس کہتے ہیں، چین کہتے ہیں، سارے یہ وہ کہتے ہیں. دوسرے وہ بھی ہیں جس میں ان میں ہم شامل. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. زبان سے یہ کہتے رہیں گے کہ ہاں ہاں صاحب ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے لکھیں گے، باقی کیوں نہیں ہونا ہے، میں نے تو یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. دل میں اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے دل دو ان کو. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. دھوکہ دیتے ہیں ماں باپ کو بھی، گھر والوں کو بھی. یہ بچے فیصلہ یہ کیا ہوا پڑھنا نہیں ہے، زبان سے کہتا ہے کہ نہیں سر ٹھیک ہے پڑھیں گے سب ٹھیک ہے. لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. بڑا دردانہ عذاب ہوتا ہے ان کے لیے. ساتھ تو چھوڑو، اس کے بعد جو ندامت ہوتی ہے وہ بھی تو ہے نا، زبان سے کہتا چلا جائے. اس کے بعد یہ پردے گھٹ جائے کہ صاحب بالکل جھوٹ بولتا تھا، دھوکہ دیتا تھا. عذاب علیم ہے اس کے لیے. کہاں اب یہ فیصلہ ہے؟ یہاں عذاب علیم بڑا دردناک ہوگا، بڑا نقصان ہے. جی بات آگے ایک بڑی عجیب آ گئی. کون سی بات عجیب نہیں آتی اس میں؟ کھڑے ہو کے سوچیے تو عجیب بات نظر آتی. ہر شخص اپنا نفع چاہتا ہے، کوئی شخص اپنا نقصان نہیں چاہتا. ہر شخص سے مراد ہے وہ جو صاحب عقل و ہوش ہے. کیونکہ پاگل کے متعلق تو ہمارے یہاں ڈیفینیشن یہ ہے، پاگل ہو گئے ہیں، اپنا نفع نقصان بھی نہیں سوچ رہے. یہی ہے نا پاگل کی ڈیفینیشن، اپنا نفع نقصان نہیں سوچ. بات تو یہ روزمرہ کی ہے، ہم صبح سے شام تک 100 بار یہ بات کہتے ہیں. کبھی سوچا بھی ہے کہ نفع کس کو کہتے ہیں، نقصان کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو معیار ہے نا نفع نقصان کا. جس بات میں یہ دنیاوی مفاد ہمیں حاصل ہو جائیں وہ ہوا نفع، جس میں ہمیں یہ نہ حاصل ہو وہ ہوا ہمارا نقصان. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ سخت بھوک کے عالم میں آپ کے سامنے وہ خواب آ جائے پلاؤ کا نہایت اعلیٰ درجے کا پکا ہوا، لپٹ کے آپ اس کی طرف جائیں گے، لقمہ اٹھائیں گے. اگر کان میں کسی نے کہہ دیا کہ یہاں اس کے اندر غلطی سے ہی نمک کی جگہ ٹنکیا پڑا ہوا ہے، آپ وہ لقمہ منہ میں لے جائیں گے؟ کبھی پھینک دیں گے، بھوکے مر جائیں گے، اسے نہیں کھائیں گے. دیکھا آپ نے معیار کیا ہوا؟ بھوک کے مقابلے میں آپ کی زندگی زیادہ عزیز ہے آپ کو. آپ نے بھوک کا جو تکلیف تھی اسے برداشت کر لیا، یہ نقصان اٹھا لیا، جان کو محفوظ کرنے کا جو نفع تھا وہ نہیں جانے دیا. جو اس کو کھا لے گا وہ فوری طور پہ تو اس کی بھوک تو ختم ہو جائے گی، لیکن مستقبل کل ہی جو اس کا آنے والا ہے جان کی ہلاکت ہو جائے گی. ہوا نا نقصان؟ تو یہ کیا ہوا؟ امیڈیٹ گین تو اس کو فوراً ہو گیا، اس کے کھانے سے فوری فائدہ تو اس کو ہو گیا کہ بھوک کے عذاب سے بچ گیا. ذرا لانگ ٹرم جو جسے کہتے ہیں ہم
تھوڑا سا آگے دیکھنے والی بات جو ہے، آپ نے دیکھا اس میں کتنا نقصان ہوا؟ کہا ہے قرآن نے کہ انسان جب اپنے پیمانوں سے نفع و نقصان کو ماپتا ہے تو اس کی صورت یہ اس شخص کی ہو جاتی ہے کہ جو اس پلاؤ کے اندر پڑے ہوئے نمک اور تنکیے کا جس کو علم نہ ہو، جسے یہ علم نہیں ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً لگتے گا فوراً وہ کھا لے جاتے، جسے یہ حقیقی علم نہ ہو کہ کس چیز سے نفع ہے یا نقصان ہے۔ انسان ہمیشہ پیش پا استادہ نفع کے پیچھے لپکتا ہے، فوری حاصل ہو جانے والا، ذرا دور نگاہ نہیں اس کی جاتی، آج کی سوچتا ہے کل کی نہیں سوچتا۔ کہا انسان کو اگر اس کی اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، یہ وہ مستقبل کے نامناسب کو چھوڑ کر جو فوری حاصل ہونے والا نفع اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس کی طرف لپکتا ہے، وہ در حقیقت اس کے لیے کتنے نقصان نفع کیوں نہ ہو، اس کی آنکھ یہ دیکھتی نہیں ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو کامل انسان عجولا، بڑا ہی اجرت پسند واقعہ ہوا، امیڈیٹ گین چاہتا ہے، شبہ شب ملینئر بننا چاہتا ہے۔ معاشرے کی تباہی اسی سے آتی ہے نا، یہ گھٹنوں بھی نہیں چلنا تھا، یہ ہماری مملکت ہمارا معاشرہ، قوموں کی زندگی میں 25 سال 28 سال 30 سال کا عرصہ آگ جھپکنے کا عرصہ ہوتا ہے، قوموں اور مملکتوں کی زندگی تو صدیوں سے ناپی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے یہاں؟ ہر شخص نے یہ کوشش کی عجولہ فوری حاصل ہو جائے، فوری حاصل ہو جائے۔ لوٹ میں یہ ہوتا ہے محنت کرنی نہیں پڑتی، فوراً مال آ جاتا ہے کافی۔ لوٹ اور ڈاکے کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں، کروڑ فارم تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ سڑک کے اوپر چلتے ہوئی بات کو روک لیا کے حسابوں سے، چلتے ہوئے راہ گیر کو روک لیا، وہ اکیلا ہوا، آپ چار ہوئے چھین لی۔ بڑے پیمانے پہ تو وہ ہوتا ہے نا پھر یہ جو تجارت اور یہ سوداگریاں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہوتا ہے نا، ہر دکاندار گاہک کو لوٹتا ہے۔ یہ جو بیوپار ہے، یہ جو دکانداری ہے، کتنے دن چلتی ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ صاحب قیمت تو اس کی صرف 10 روپے اور اس شخص نے ہمیں دھوکہ دے کے 15 چارج کر دیے، وہاں 10 میں ملتی ہے، کبھی آپ دوسری بار اس دکان پہ بھی جائیں گے؟ ایک دفعہ تو اس نے جلد بازی میں ڈوڑا لے لیا، کما لیا۔ یہ جو اس نے ڈوڑا آپ کو دھوکہ دے کے کمایا ہے، یہ خیر ہے، اس کا شر کو دعوت دے رہا ہے۔ خیر تو وہ تھا وہ نکاح چاہتا تھا مہاراج تغیر وہی کا وقار ہے جی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے ہماری نئی نسل نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تاجر وغیرہ وقار ہے، سنیا گیا نا کسی بھی، انہوں نے وہ ایک لکھ کے لگا رکھا ہوتا تھا، ہمارا کاروبار زیادہ بکری تھوڑے نہ دیتے، یہ لانگ ٹرم تھی۔ ہندو کی یہ صورت نہیں ہو پاتی تھی کہ آج وہ لاکھوں میں کھیل رہا، کالی دیوالیاں ہو گیا، سب بھی شاد ایک قسم سے گوایا کرتے۔ میں نے تو یہ پیشوا اور سادہ مثالیں آپ کو دی ہیں، قوموں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے، جب بھی قومیں محنت کو، پروگرام کو، لانگ ٹرم اپنی پالیسیوں کو چھوڑ کے امیڈیٹ گیم کی طرف آ جاتی ہیں، حاصل تو وہ کر لیتی ہیں لیکن ان کی زندگی، اس کی عمر چند روزہ ہوتی ہے۔ کہا انسان کو اگر اپنی حالت سے چھوڑ دیا جائے تو یہ جو پیشوا استادہ عادلہ مفاد ہیں یہ ان کی طرف لپکتا ہے، ہاں آخر میں چل کے وہ کتنے ہی زہر آلود کیوں نہ ثابت ہو جائیں، اس کی نگاہ اس پہ نہیں جاتی۔ قرآن نے کہا یہ تھا کہ یاد رکھو سوداگری وہ بہتر ہے ما ینفع الناس، جس میں پوری نوع انسانی کا بھلا ہو، وہ سا تجارت باقی رہنے والی، ہر فرد اپنے ہی فائدے کے پیچھے نہ لپک جائے۔ اسے دیکھ تو الناس کے لیے جو منفعت بس ہوگی یہ بھی تو اس میں شامل ہوگا، ذرا وقت زیادہ لگے گا اس نے کہا انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے نقصان کو اس طرح سے بلا کے گھر دعوت دے دے کے بلاتا ہے جیسا کہ اس کو اپنی منفعت کو یا فائدے کو بلانا چاہیے، لیکن یہ سارے پاگل تو نہیں ہوگا، یہ تو سمجھتے یہی ہے نا کہ ہم اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو بیٹھا ہوا ناشے مشفق اور وہ جو ٹکرے مار رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ حقیقت میں تمہارا فائدہ کس بات میں،
یہ جو رسول آتے تھے اور قوموں سے یہ کہتے تھے آگے کہ انا لکم ناصح امین، تو میں تمہارے بھلے کی کہہ رہا ہوں، تو یہ سمجھاتے کیا تھے؟ یہ پاگل تو نہیں ہوتے؟ ادھر ان کے مقابلے میں انہوں نے جو پیمانہ اپنا رکھا ہوا کہ ذرا سا جھوٹ بولیے 1000 روپے رشوت کا جیب میں آ جاتا ہے، 6 مہینے کی تنخواہ ہوتی، ذرا سا دیانتدار بنیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے اس تنخواہ میں گزارا کیجیے۔ واقع آتے ہیں وہ یہ کہتے تھے، قرآن نے معیار یہ دیا کہ ٹھیک ہے تھوڑے دنوں کے لیے فاقہ کر لو، کسان کے گھر میں اگر ایک ہی بوری گیہوں کی رکھی ہے جو بیج کے لیے اس نے سنبھال کے رکھے گی اور بونے کا آ جائے وقت، گھر میں ہو آٹے کی کمی، مفاد عاجلہ تو یہ ہے کہ وہ بوری کو لے مشین پہ لے جائے، بٹوا کے لے آئے، رات کو پراٹھے پکنے لگ جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اور جب وہ فصل پکنے کا زمانہ آئے گا تو ایمان بالآخرت یہ ہے کہ اس وقت برداشت کر لیں ان تکلیفوں کو، بیج کو بو دے جاتے 6 مہینے مشقتیں تو اٹھائے گا، اور 6 مہینے کے بعد جو پھر منفت ہوگی آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اب اگر پیمانے یہی ہو کہ صاحب بھوک نہیں رہنی چاہیے، روٹی رات کو پکتی چاہیے، اور دوسرا اس کے اوپر ہو کہ نہیں صاحب کوئی بات میں بھوکا رہ لوں گا، میں ناجائز طریقے پہ ایک لقمہ بھی نہیں دوں گا، بچے بھوکے مرتے ہیں ٹھیک ہے، میری حالت خستہ ہے ٹھیک، دیانتداری سے کاروبار کروں گا، نقصان کیوں نہ اٹھائے۔ آپ دیکھتے ہیں باقی محلے کے بازار کے دکاندار آپس میں بیٹھے ہوئے ہنستے ہیں پاگل ہو گئے دیکھیں گے کاروبار چلا لے گا۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے ان لوگوں کے متعلق یستہزئون، یہ مذاق اڑاتے ہیں جماعت مومنین کا ادھر جا کے، یہی تو وہ مذاق ہوتا ہے جو ہمارے یہاں روز اڑتا ہے، پاگل ہو رہا کہتا ہے دیانتدار مانگے کا ہوتا ہے۔ ایک پوری جماعت ایسی اٹھ رہی ہوگی جو ان کو کہہ رہی ہو کہ تم تو اس قسم سے روزمرہ کی منفت کوشیاں کرتے ہو، ہم تو یہ نہیں کریں گے، تو بھوکے رہو گے جی بھوکے مر جائیں گے، بال بچوں کو مشکل آ جائے گی، مشکلیں برداشت کریں گے، کتنی مشکلیں برداشت کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، بھوک آ جائے گی، بھروسے بے دخل ہو جائے گی، جانیں تک دینی پڑ جائیں گی، لیکن اصول نہیں چھوڑیں گے۔ یستہزئون کہتا ہے کہ یہ جو ہے منافق ادھر جاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں پاگلوں کی جماعت۔ دیکھو کیا کہتے ہیں نصاب میں نصاب کھائے جا رہے ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں کتنی زندگی بسر کرتے ہیں، شکریہ تمہیں مبارک ہو۔ ہم تو ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے طے کر دیا ہوا اپنے نفع نقصان کی بات جو ہم جانتے ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اس نسل ذہن کے لیے وقت کر دیا ہوا ہے۔ آتی ہے یہ مشکلیں ٹھیک ہے، آنے نہیں دیے، نقصان ہوتا ہونے سے ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے جاتا ہے، ہو کہتے ہیں یستہزئون، قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے اللہ یستہزئون، یہ ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کو ہمارا قانون ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، دیکھو کل کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ تو عام جماعت مومنین کی کیفیت کی استدعا کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ ان میں کا جو سب سے بڑا امام تھا، جو ان کا سربراہ تھا، جو ان کا نبی ہوتا تھا، وہ اس عمل کے اندر جس میں آپ کہتے ہیں کہ قدم قدم پہ نقصان ہوتا تھا ان کے معیار کے مطابق، وہ کس قدر جذب ہوتا تھا اپنے اس اصول پرستی اور اقدار کی پابندی کے اوپر، کتنے بڑے بڑے نقصان اٹھا رہا ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی اس کو سوچا جو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں انہ لمجنون، پاگل ہو گیا ہے، تو یہ پاگل پن کیا تھا؟ اس کا پاگل پن یہی تھا کہ دنیا کے معیاروں کے مطابق، عقل مندوں کے مطابق جس چیز میں نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے، یہ اس میں فائدہ ہی فائدہ اپنا دیکھتا تھا۔ ہم جو کہتے ہیں اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا، وہ اس پیمانے کی اس کے کاروبار کے اوپر یہ ہنستے تھے، کہتے تھے نہ مجنون۔ یوں تو ان کو پتا تھا کہ دنیا بھر سے سب سے زیادہ عقل مند یہی تھا، اپنے فیصلے مقدمات کے فیصلے اس کے پاس کراتے تھے، اپنے اختلافات میں اس سے مشورے دیتے تھے، جھگڑا ہو جاتا تھا تو اس سے آگے کہتے تھے تم ملتا ہو۔ عقل کی تو کیفیت یہ تھی کہ یوں مانتے تھے، یہ کیا کہا انہوں نے، تو پاگل ہے یہ، تو یہ دیوانگی یہ نہیں تھی کہ وہ سچ میں مینٹل کیس ہو گیا تھا، وہ یہ تھا پیمانہ ان کا، جس پیمانے کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہو گیا اس کو۔
ہم کہتے ہیں سارے ملک کی مملکت تمہیں ہم دیکھتے ہیں، ساری دنیا کی دولت دیتے ہیں تمہیں، بہترین چیزوں کا انتخاب کر لو بابا. یہ چار لفظ جو تم کہتے ہو کہ یہ مٹی کے بت جو ہے یہ کسی کام نہیں آتے، یہ کہنا چھوڑ دو. ہوتا ہی کیا ہے؟ تو سب چیزوں کے اوپر لات مارتا ہے اور بھوکا رہتا ہے، گالیاں کھاتا ہے، پتھر کھاتا ہے، وہ جہان ہو جاتا ہے، 82 جنگیں لڑتا ہے، ایسا نہیں چھوڑتا. یہ پاگل نہیں کہیں گے تو اور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں ہے یہ دیوانگی، وہ دیوانگی جس میں ہزار فرزانگیاں قربان ہو جائے. للمؤمنین عاقبۃ الدار. تم دیکھو کہ انجام کار کون پاگل تھا اور کون عقل مند تھا. کہ بل انسان وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. یہ عزیزان من حقیقی نفع اور نقصان کا فیصلہ انسان خود اپنے معیاروں کے مطابق نہیں کر سکتا. یہ صرف اپنی طبعی اور جسمانی زندگی میں مفاد کو مفاد سمجھے گا، اس کے نقصان کو نقصان سمجھے گا. قرآن اس کی حقیقی زندگی کے فائدے کی بات کرے گا اور نقصان کی بات بتائے گا. یہ خدا کی وہی بتا سکتی ہے، یہاں وہی کا محتاج ہوتا ہے انسان. اور اس میں یقین نقصان ہو رہا ہے، یقین ہے کہ فائدہ ہوگا آخر میں جا. دعوت دینے کے بلاتا ہے شر کو، وکان الانسان وہ جملہ بڑا ہی جلد باز ہے. کیا مثالیں دے رہا ہے، کس سطح پہ بات سمجھاتا ہے. رات کی تاریکی ہے، گھبرا جاتا ہے انسان. وہ جسے ہمارے شاعر مریض شب ہجر کہتے ہیں کہ سحر ہی نہیں ہونے کو آتی. یہ کیوں جلدی، یا بیمار کی رات جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیوں جلدی بچا رہا ہوتا ہے؟ کیوں بھی بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی دن نہیں چلا ہے، ابھی کتنی دیر ہے اس رات کی. رات کی تاریکی میں گھبراتا ہے نا انسان. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تاریکیاں آتی ہیں زندگی کی انسان کے اوپر، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح رات اور دن کی گردش. جسے یہ یقین ہے کہ اس رات کے بعد صبح ہوگی، وہ مضطرب و بے قرار نہیں ہوگا رات کی تاریکی میں. اسے یقین ہے کہ صبح ہوگی. وجعلنا اللیل والنہار آیتین. کہتے ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ جلد باز کتنا جلدی گھبراتا ہے، اور جس کی نگاہ یہ حقیقت پر ہوتی ہے، جسے ایمان بالآخرت ہوتا ہے. شام کی تاریکی کے وقت سے یہ ایمان کی صبح ہونی ہے، اسے ایمان بالآخرت کہتے ہیں. عزیزان مستقبل پر یہ یقین. اب سوچتے ہیں کس طرح سمجھا رہا ہے کہ دن اور رات کو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ رات یقین نہیں ہوتا. یہ تھا نا وہ جس نے کہا تھا کہ شب ہجروں سے جاگنے والوں کیا کرو گے اگر سحر نہ ہوئی. لیکن جسے یہ یقین ہے کہ سحر ہو کے رہے گی، وہ کہتا ہے یہ تھی نا رات کی تاریخی کتنا ڈرانے والا تھی. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. یہ بھی تم نے ایک نشانی دیکھی تاریخی یہ تھی، لیکن اس تاریخی کے بعد دیکھتے ہو کس طرح سے افق سے ایک آفتاب ابھرتا ہے، ساری دنیا جگمگ جگمگ کرنے لگ جاتی ہے. یہ ہے آخرت پہ جس کا ایمان ہوتا ہے، وہ جانتا ہے یہ بات. پوری رات کی تاریخیاں اسے ڈراتی ہیں تو وہ یقیناً یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، افق سے ایک سنگے آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کر مانندے آئینہ بکھر جائے گی رات. تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ سحر ہو کے رہے گی. وجعلنا آیۃ النہار. ان چیزوں کو آیات کہتا ہے. کہتا ہوں سمجھنے کے لیے دیکھو تو صحیح. رات کی تاریکی سمجھ ہی نہیں ہوتی، دن میں چڑھنا ہوتا ہے. یہ ہے ایمان بالآخرت و ایمان ایمان. تاریکی سے گھبراؤ نہیں، صبح ہو کے رہے گی. لتبتغوا فضلا من ربکم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. دن چڑھے گا،
تو یہ پھر رات کی تاریکی، دن کا یہ روشنی، یہ گردش لیل و نہار کاہے کے لیے؟ تو یہ بھی فائدہ ہی کے لیے تمہارے، اس سے تم اپنا سارا حساب و کتاب رکھتے ہو، کیلنڈر بناتے ہو نا، دن اور رات پورا ہو جاتا ہے تو ایک دن کہہ دیتے ہوگی ایک ڈیٹ ختم ہو گئی، حساب رکھتے ہو، اس سے سارا زندگی کا کاروبار اس حساب کے اوپر چلتا ہے. تو یہ حساب تو اسی طرح سے ہی ہے نا. اگر سرمدی طور کے اوپر دن ہی دن رہے، حساب کرنے کے پیمانے ختم ہو جائیں تمہارے، اس میں بھی تمہارا ایک فائدہ ہو. انما مع العسر یسرا، انما مع العسر یسرا، یاد رکھو. تکلیف کے بعد کی آسانی ہی ہے جو حقیقت میں آسائش ہم پہنچاتی. گھبراہٹ میں اس نے کی ہے. ہمارے غیر متبدل قانون پر نگاہ رکھو کہ رات ہوئی ہے تو دن چڑھے گا ضرور. یہ خدا کا غیر متبدل قانون، اور یہ اس لیے ہے کہ اس سے تم دن گنتے ہو، حساب رکھتے ہو. کہا کلّ شیء فصلناہ نہ ہو تفصیلا. کہا دیکھا کہ ہم نے کتنا بڑا اہم مسئلہ تھا، خیر اور شر کا، نفع اور نقصان کا، عاجلہ مفاد کا اور مستقبل کے خیر کا، کتنا اہم مسئلہ تھا. ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا. فلاسفر سے پوچھیے اس مسئلے کو، پلیٹو سے بھی آگے، بلکہ سوکریٹس کے وقت سے پہلا سوال یہ سامنے آیا کہ گڈ کسے کہتے ہیں، ایول کیا ہوتا ہے، خیر کسے کہتے ہیں، شر کیا ہوتا ہے، نفع کسے کہتے ہیں، نقصان کیا ہوتا ہے. 2500 سال کی تو تاریخ فلسفے کی ہمارے سامنے ہے. آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. اب بھی نہیں یہ کسی چیز سے پہنچے. اضافی یا ریلیٹو تو ہے ان کے ہاں. ماپنے کا پیمانہ رکھ کے، جیسا ایک شخص دکاندار کی لاگت 10 روپے آتی ہے، 12 روپے میں بیچے گا، کیا نفع ہوا، 8 میں بیچے گا، نقصان ہوا. یہ تو اضافی ہے. لاگت بدل جائے گی، نفع نقصان بدل جائے گا. کئی اور فیکٹرز آ جائیں گے. عام طور پہ مندا آنے والا ہے، معلوم ہو جائے گی اگلے سال اس پہ ٹیکس لگنے والا ہے. 10 روپے کی چیز 5 روپے بھی بیچ جائے گا، کہے گا اس میں بھی فائدہ ہوا. یہ ریلیٹو کہلاتے ہیں. فلسفہ یا مفکرین جو ہیں، نفع نقصان کے یہ ریلیٹو یا اضافی پیمانے تو ان کے سمجھ میں آئے. مطلق خیر، مطلق شر، ہر حال میں نفع بخش، ہر حال میں نقصان دے، اسے مطلق کہتے ہیں. یہ معلوم نہیں آج تک ہوتا. فکر عاجز، فلسفہ فکر انداز ہے. آج بھی یہ اسی مقام کے اوپر کھڑے ہیں جس مقام پہ پہلا مفکر کھڑا تھا. خیر و شر کا مسئلہ، نفع اور نقصان کا مسئلہ. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے خیر اور شر، اور وہ تو ایک فکرے میں سمجھا رہے. اسے کہیں لکھ چھوڑیے گا، خیر کسے کہتے ہیں اور نفع یا نقصان کیا ہوتا ہے. اس نے پیمانے دیے ہیں جنہیں اقدار کہا جاتا ہے. اقدار کے معنی پیمانے ہیں، جمع ہے قدر کی، قدر کے معنی پیمانے ہیں، جنہیں ویلیوز کہا جاتا ہے. ویلیو ہی ہے نا جس سے ہم نفع نقصان مانتے ہیں. قدر کہا ہے اسے. اس نے کہا ہے کہ ہم نے مستقل اقدار دی. اس قدر کے جو قدر ہم نے دی ہے، اس کے مطابق جو کام ہوگا وہ مطلق خیر ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ مطلق شر ہوگا. ماپنے کا پیمانہ قدر کے معنی میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر. یہ ایک تاریکیاں ہی تاریکیاں دنیا میں تھی. کیا تاریکیاں یہ تھیں؟ اقدار نہیں ملتی تھی، قدر پیمانہ نہیں ملتا تھا ماپنے کا، نفع نقصان کا. اس تاریکی میں انسانیت تامک تویاں مار رہی تھی، راستہ نہیں ملتا تھا. سارے فلسفہ تاریکی میں، رات کی تاریکی میں چلا جا رہا ہے. عزیز مان، فکر انسانی کو راستہ نہیں ملتا. زیادہ سے زیادہ ان کی یہ کیفیت جو قرآن نے کہا ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، وہ ذرا سی کہیں آگ روشن ہوتی ہے، تھوڑی سی جگنو کسی چمک جیسے ہوتی ہے، بجلی کی چشمک جسے کہتے ہیں. اس میں ہوتا ہے 2 قدم تک یہ چلتے ہیں، اس کے بعد وہ گم ہو جاتی ہے، پھر اسی اندھیرے کے اندر. تاریخ فلسفے کی، فکر انسانی کی ہے ہی ہے. تاریکیوں کے اندر کیا تاریکیاں ہیں اس کی؟ یہ کیا ہے وہ ظلمت جس کے اندر یہ چلا جا رہا ہے؟ قدر یا پیمانہ ماپنے کا نہیں مل رہا. عزیزان من، کسی فلاسفر سے یہ قائد دے کے پوچھیے، کب اٹھے گا کہ کیا کیا ہے قرآن.
ساری تلاش ان کی اس پیمانے کی ہے جس کی روح سے مستقل پیمانہ جس کی روح سے ماپا جائے کہ نفع کسے کہتے ہیں نقصان کسے کہتے ہیں. ریلیٹو یا اضافی نہیں، مطلق وہ ہو، ہر آن میں وہ مستقل قدر ہو. انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ جس میں وحی ملی ہے تمہیں خیر من الف شہر، فلسفے کے 1000 مہینے سے یہ ایک شخص کی چشمت ایک سر کی پیمانے دے دیے ہم نے. رات کی تاریخیوں کے بعد یہ ایسا مسئلہ ہے فجر پیمانے دے دیے، دن ہی دن ہو گیا. اشرقت الارض بنور ربها، زمین اس رب کے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھی. پیمانہ دیا ہے اس نے معافی کا. جو کام آپ کا اس کی دی ہوئی اقدار کے مطابق ہے وہ خیر. ہو سکتا ہے کہ امیڈیٹ نقصان آپ کو ہو. وہ امیڈیٹ نقصان کس کا ہوگا؟ یہ جسم انسانی کا نقصان، فزیکل لائف کا نقصان. یہ صرف نقصان ہوگا اس کے اندر. وہ حقیقی فائدہ کس چیز کا ہوا ہے؟ وہ کہ جس نے اس کے بعد بھی آگے چلنا ہے. اسے باقیات الصالحین کا قرآن کہتا ہے، صالحات. وہ صالح اعمال، وہ صلاحیتیں پیدا کرنے والے کام جو باقی رہنے والے ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والے. کہتا بڑا فائدہ ہو گیا تمہیں زندگی، کبھی زندگی کا کتنے دنوں کا فائدہ ہو گیا جی؟ جتنی جی چاہے لمبی عمر کر لیجیے، یہ تو ختم ہو گیا. جب یہ ختم ہوا تو اس کے ساتھ سارے اس کے فائدے بھی ختم ہو گئے. اتنا بڑا فائدہ اٹھا کے جو اتنا بڑا اعلیٰ درجے کا سوٹ بنوایا تھا، جس کی سلائی بھی رینکر نے 1000 روپیہ لے لی تھی، آخری دام کے بعد پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کپڑے اتار لیتے ہیں. یہ سارا پہنا ہوا زیور بھی اتار لیتے ہیں. یہ جتنے بھی مفاد آپ کے تھے اس طویل زندگی کے، یہ محلات جو آپ نے اتار دیے، یہ موٹیاں جو آپ نے بنا دی، یہ دولت جو ہم باپ جمع کر دیے، اس نے کہا سمجھانے کے لیے کہ نفع نقصان سمجھنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، جس دن بھی یہ دام برابر ہو جاتا ہے اس دن تم دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے. جسے تم میرا کہتے تھے وہ سارا یہاں رہ جاتا. یہ تو منہ نہیں فرادا، اور تنہا تمہاری ذات جو ہے وہ ہمارے ہاں آ جاتی. تو اگر اس میں کچھ اچھے اچھے زیور، عمدہ عمدہ کپڑے، عمدہ دولت اس کے پاس کچھ ہوگی، وہ تو لے کے آگے چلی جائے گی. یہ جتنا کچھ تھا وہ سارے کا سارا عارضی تھا، وقتی تھا، ہنگامی تھا، یہاں ختم ہو جائے گا. ٹھنڈے دل سے کسی وقت بھی انسان سوچے تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے لیے کسی سقراط کے دماغ کی ضرورت ہو. وہ ہر ایک وقت پتہ ہے، روز اپنے ہاتھوں سے مردے میں ہلاتا ہے. خود اسے تم کفن کو دے دو تو وہ کفن کے ساتھ آتا ہے، نہ دو تو اس کو وہ بھی میسر نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اس کے بعد وہ یہ کہے کہ ستیہ ناش تمہارا میرے ٹرنک بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، مجھے تم ننگ برنگ بھیج رہے ہو وہاں قبر میں. وہ ایک عادت ہے میرے اوپر، اس میں تو یہ بھی نہیں ہے. وہ بھی تمہاری دی ہوئی ہوتی ہے، دے دو تمہارا والا کرے. اور جو چیز آگے جا رہی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے دیکھا عاجلہ کتنی ختم ہو گیا. ہر شے ہم نے بڑی وضاحت سے کہتا ہے، ہم سمجھاتے ہیں. دیکھتے ہیں کیسے وضاحت سے سمجھایا ہے اس نے اس بات کہ وقتی طور پہ اوپر جو تکلیف آتی ہے، نقصان آتا ہے، اس پہ چیخنے لگ جاتے ہو. نگاہ اس پہ نہیں ہوتی کہ اس رات کی تاریکی کے بعد دن چڑھے گا. وہ ہے آخرت پہ یقین. یوں سمجھایا ہے. اور یہ کہنے کے بعد کہ یہ جتنی چیزیں تم یہاں میری کہتے ہو وہ یہی رہ جانے والی. یہ عاجلہ ہے، آگے کیا بڑھے گا رب دیکھتے چلے جائیے. عزیزان میں بنی اسرائیل کا قصہ چلا آ رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ قرآن آ گیا ہے جس کے ساتھ میں تمسک ہو جاؤ گے، پھر تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے. اس تمسک کے ساتھ یقیناً ابتدا میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. ہر کسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے. جو بوتا ہے جا کے اپنا دانا، جو پسوا لیتا ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، محنت کرنی پڑے. گھبرانا جانا اس محنت سے. یہ رات کی تاریکی ہے، دن چڑھے جبری. یہ عارضی ہنگامی جتنے نقصانات تم دیکھتے ہو، تکلیفیں دیکھتے ہو، یہ کبھی زندگی کی ہے. حقیقی زندگی جو ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا. اور اس کے بعد وہ کل انسان الزمنا ہوتا ہے رہو تھی انہوں کو ہی.
وہ آیت جو میں نے اس سے پہلے بڑی تشریح سے یہ آیت بیان کی تھی، جسے اعمال نامہ کہتے ہیں، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، آگے کیا جائے گا؟ کہتے سمجھانے کی بات یہ ہے، کہنے لگے وہ ٹھیک ہے، وہ میں نے کہا تھا نا کہ جب ہمارے یہاں کوئی حفاظت کے ابھی سامان نہیں ہوتے تھے تو وہ دستاویزات، ڈاکومنٹس اچھے سے قیمتی جتنی چیزیں ہوتی تھی ان کو لپیٹ لیا جاتا تھا، یہ سب چیزیں لپیٹی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ ٹین کی ایک ہوتی تھی وہ ٹی وی تھی، اس میں وہ ڈالی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ بس یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، تم آؤ گے ایک چیز تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے گلے میں وہ پڑی ہوئی ہوگی گول، اس میں ہوگی ایک چیز، وہ کیا ہوگی؟ ساتھ تمہارا اعمال نامہ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہاتھوں میں پکڑ کے لے آؤ گے، بے بسی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہاتھ میں جواب دے جائیں گے، گلے میں طاقت باندھ کے لٹکایا ہوا ہوگا، بس تم آؤ گے اور ساتھ وہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، لکھتا ہوا ہوگا نا، لکھتا رہنے دیجیے۔ کہنے لگا نہیں، آگے وہ جسے تم قیامت کہتے ہو پتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کچھ نہیں ہوگا اور قیامت میں، یہی جو تم نے یہاں لپٹا کے رکھا ہے نا تاکہ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہے کہ اس دستاویز میں کیا رکھا ہے، لکھا ہے، اس یہ کاریگری تم نے کی تھی، کسی کو نہیں بتایا تھا کہ یہ لپٹا کے میں نے کیا رکھا ہے، شاید گھر والوں سے بھی تم نے اس کو اوجھل ہی رکھا تھا، لپٹائے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے بس اتنا صحیح ہوگا کہ وہاں اس لپٹے ہوئے کو کھول دیا گا۔ یہ ہے وہ قیامت جو گزرے گی تم پہ، جیسا میں نے اس دن کہا تھا عزیزان من، قرآن کہتا ہے یتعارفون، جن جن لوگوں سے معاملہ تمہارا پڑے گا سب وہاں موجود ہوں گے، پہچانتے ہوں گے ایک دوسرے کو، اور ان کے درمیان تمہارے وہ معاملے جو تم نے ان سے خفیہ کیے تھے، جھوٹ بولے تھے، فریب دیے تھے، بڑے ہمدرد اور غمگسار بنے ہوئے تھے، بڑے ناصح مشفق بنے ہوئے تھے، بڑے مقدس اور پرہیزگار بنے ہوئے تھے، حضرت بنے ہوئے تھے، وہاں تمہارے یہ کیفیت تھی، یہ لپٹے ہوئے تمہارے اعمال میں جو تھے اس کے اندر کی یہ چیز تھی، یہ سب موجود ہوں گے اور ان کی موجودگی میں اسے کھولا جائے گا۔ جیزا نے میں نے اس دن میں یہ کہا تھا، کم از کم میرے احساس کے نزدیک تو اس سے بڑا جہنم اور کوئی نہیں۔ یہ کیفیت کتنا موتبر بنا ہوا یہاں انسان، یہاں کسی کی ساری زندگی میں ایک جھوٹ اس کا باہر آ جائے، ایک فریب، ان میں جن کو یہ اپنا اس طرح سے ہمدرد غمگسار جن کا اپنا بنا ہوا ہے، ان میں یہ بات ایک دفعہ کھل جائے، ساری عمر آدمی منہ نہیں دکھا سکتا، سارے موجود ہو اور یہ لپٹا ہوا سامنے کھل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ ہو، کوئی اور پڑھنا شروع کر دے، تم کہو کہ جی نہیں صاحب یہ نہیں ہے، یہ نہیں لکھا ہوا ہمارا، کہتا ہے اس کی بھی ضرورت وہاں نہیں ہے، اقرا کتاب، تم سے کہا جائے گا کہ ہاں بھائی خود پڑھ کے سناؤ ان کو، ان بخش ربے کا لشدید، جو اس نے کہا ہماری گرفت تو ہڈیاں توڑ دیا جاتی ہے، یاد رکھو اتنی سختی سے پکڑا جاتا ہے، کتنی سختی سے پکڑا ہوا ہے، کوئی اور ساتھ نہیں، اکیلا اعمال نامہ ساتھ ہے، وہاں سارے سامنے آ رہا ہے، وہاں کھول دیا جاتا ہے، کھول کے کہا کہتا ہے کہ خود پڑھ، خود پڑھ دیا، فیصلہ ہی کوئی دوسرا سنانے والا ہو تو اس کے خلاف ہی پروٹیسٹ کچھ کریں کہ نہیں صاحب یہ جو میں نے کہا ہے لکھا گیا تھا، جو میں نے پڑھا ہے اس کا مفہوم یہ نہیں تھا، اس کا یہ فائدہ نہیں تھا، یہ کچھ نہیں، کہا یہ بات نہیں، پڑھ بھی خود، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آپ ہی حساب کر اور آپ ہی فیصلہ کر لے پھر کیا تمہارے خلاف بات ہے۔ عزیزان من، اس سے زیادہ عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو شاعری کا ہی ہو گیا، وہ کہتا تھا تو پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے برناحق، تو ہے نا ہمارا عقیدہ کہ دونوں بائیں بائیں پلوں پہ فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھتے جاتے ہیں، تو پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے برناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، شاعری کرتا ہے، تو کہتا ہے آپ میاں والد آئیے تشریف لائیے، یہ جو آپ لائے ہو نا خود دستاویز اپنی، آئیے کھولیے دیکھیے تو صحیح، آپ کی لکھی ہوئی ہے کسی اور کی لکھی ہوئی ہے؟ یہی یاد ہے میری لکھی ہوئی،
پڑھیے ذرا اس کو خود ہی پڑھیے. آپ فرمائیے آپ خود ہی آپ کے ساتھ کیا کیا جائے. کفاؤ بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج کسی اور نہ گواہ کی ضرورت نہ کسی اور منصف کی ضرورت. اپنا مال نامہ آپ پڑھ اور آپ ہی بتا دے کہ تیرے ساتھ کیا کیا. خود اپنا حساب آپ کر دے. میں نے اس دن یہ بات کہی کہ بڑی گہری بات ہے. آج کا سائیکالوجسٹ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ کیا کہہ گیا تمام. یہ بات جو ہے ذرا گہری سی جاتی ہے. کفاب نفس کا یوم علیہ کا حسیبہ. تیرا نفس تیرے خلاف آج خود اپنا حساب کرے. یہ تیرا نفس کیا چیز ہے تیرے خلاف کرے گا. کس کے خلاف کرے گا؟ یہ دو الگ الگ چیزیں کیا کہیں. تیرا نفس تیرے خلاف. میں نے کہا ہے نا کہ یہ 1400 برس پیشتر تو یہ بات دنیا میں بھی کہیں ابھی نہیں آئی تھی. یہ تو اس حال کی ہمارے دور کی یہ چیز سائیکالوجی نے یہ تحقیق کیا ہے کہ انسان کے اندر دو نفس اختیار. ایک ہی نفس ہوتا ہے اس کی دو سطحیں ہوتی ہیں. ایک انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے چھپا ہوا, ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کانشیس مائنڈ کے ذریعے فریب دیا جھوٹ بولا اس کے جو نتائج ہوتے ہیں کانسیکوینسز ہوتے ہیں چھپائی ہوئی ہماری باتیں ہوتی ہیں. یہ نیچے ایک طے خانہ ہے جسے وہ انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں. یہ کانشیس مائنڈ اس سے چھپاتا چلا جاتا ہے. جو قرآن نے کہا تھا وہ ما یفتحون الا لانفسہم. سمجھتے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اپنے اس کانشیس مائنڈ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ نیچے والا جو ہے گھر کے اندر بیٹھا ہوا چور اور ان کی اصطلاح میں وہ کہتے ہیں 9/10 9/10 حصہ وہ ہوتا ہے. یہ تو اوپر 1/10 حصہ ہوتا ہے سارا. وہ سارا اس کے اندر چھپاتا چلا جاتا ہے. یہ جھوٹ بولا, یہ فریب دیا, یہ اس نے یہ دھوکہ دیا, یہ کچھ کیا, اس میں سارے اثرات وہاں ہوتے ہیں. یہ چیز ان کے ہاں کی اس دور کی ہمارے ہاں کی اصطلاح. وہ جو چھپاتا ہے اس چھپانے سے ابھی یہ لوگ صرف یہاں تک پہنچے ہیں. بہت سی بیماریاں جن بیماریوں کی کوئی تشخیص ہی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر جو ہیں طبی جسم والے وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. مریض کہتا ہے سب ٹھیک ہے. تم کہتے ہو کہ میری کیفیت یہ ہے کہ دن بدن ڈوبتا چلا جاتا ہوں. میں پتا اس کو بھی نہیں ہوتا کہ مجھے بیماری کیا ہے کہ جی مجھے پتا تو نہیں ہے. کچھ کہوں میں ہو گیا ہو جاتا ہے. یہ سارے کہوں میں ہوں بس دادیاں جہاں وڈیاں نانیاں دادیاں انہوں کی اصطلاح ہوتی ہے. پتا کچھ نہ ہو کیا ہو رہا ہے. اب کہوں گے کچھ ہو جائے. وہ ڈاکٹر نے اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوتا ہے. کہ جی پتا نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو بس بیٹھے ہوئے کہوں یہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ ہے انکانشیس مائنڈ جو کر رہا. آج یہ اس طرح ان کی نکلی کہ ہے کوئی بات آج ہونے کو کیسے کہہ رہے جی بہت چاہتا ہے رونے کو. اگر رونے کا کاغذ معلوم ہو آپ کو تو آسان ہوتی ہے وہ تبدیلی. وجہ معلوم ہو کہ کیوں رونا ہے. اور اگر یہ صورت ہو کہ اس کی وجہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے رہنا کو جی چاہتا ہے اس کا علاج آپ کیا کریں گے. یہ انکانشیس مائنڈ کے اندر کے تاثرات ہوتے ہیں. وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا. تسکین خاطر کانشیس مائنڈ کی ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے وہ جو اندر چھپائے ہوئے راز ہیں. یہ یہاں تک آپ کی یہ موجودہ سائیکالوجی پہنچ چکی ہے. یہ سائیکو اینالیسس کرتا اتنا ہے. ایک طریق انہوں نے ایجاد کیا ہے اس کے کانشیس مائنڈ کو نشہ پلائے بغیر معاف کرتا ہے. اور پھر اس سے اس قسم کے انداز کی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ انکانشیس مائنڈ کوئی اپنا بھید زبان پہ لے آئے. بڑا دقت طلب اور طویل المیعاد ہوتا ہے یہ علاج. بڑے سکون صبر سے یہ سٹنگ جسے کہتے ہیں دی اس نے اتنی وہ کچھ نہیں ہوتا اس میں. وہ ایک چھپی ہوئی بات جس سے جی بہت چاہتا ہے رونے کو وہ جو ہوتی ہے اور اوپر شعور کو پتا نہیں ہوتا وہ اس میں سے وہ پھانس جو اندر ہوتی ہے اس کو کسی طرح سے وہ اوپر لے آتے ہیں زبان پہ آتا. بعض زبان پہ وہ بات آئی پاس معلوم ہو گیا تھا. اسے بتائیں یا نہ بتائیں وہ بات بتا دیتے ہیں کہ صاحب یہ اس کے خلاف اس کو یہ حسد ہے یہ چیز دور کر دیجیے. اس چیز سے وہ دور ہوتی ہے اچھا ہو جاتا ہے. یہ ہے دو نفس یہ انہوں نے کہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن ہوگا یہ جو لپٹا ہوا انکانشیس مائنڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اوپر آئیں گی. کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ کے اندر یہ جو آپس کی جنگ اس وقت یہ ہوگی.
یہ ہے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا ان کانشیس مائنڈ آج تیرے شعور نفس کے ساتھ کانشیس مائنڈ کے خلاف آمادہ بجنگ ہوگا اور ہر بات اس کے خلاف کھول کے رکھ دے گا. چور دیا پترا ہے دھوکھا دینا ہے. عزیزان قرآن ہے، قرآن دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا تھا کہ جاؤ ساری دنیا کے مفکرین کو بلا کے لے آؤ اور ان سے کہو کہ اس کی ایک صورت کے مطابق صورت بنا کے 1400 سال پہلے کے مفکرین تھے، آج نہیں یہ چیز ہوتا. کون یہ دو لفظ عزیزان مان آج سمجھ میں آنے لگے ہیں. ان کی بدولتی نے یہ تشخیص کیا کہ یہ انسان کا نفس تیرے خلاف گواہیاں دے گا. کس کے خلاف کون؟ یہ تو ایک ہی ہے. آج انہوں نے بتایا کہ یہ کیا لکھتا ہوا کھلتا کیسے ہے، کھولتے ہیں یہ اصطلاحیں ہیں ان کی. یہ جو ڈوئل پرسنالٹی جسے کہتے ہیں، یہ دو لفظ. انکانشیس مائنڈ ڈسکلوزز دی سیکرٹس آف دی کانشیس مائنڈ، یہ ہے یہ سارا سائیکو انالیسس. تو یہ تو اتنے لمبے پروسیس کے بعد کہیں ایک آدھ چیز باہر لاتے ہیں. اور اگر یہ سارے کا سارا انکانشیس مائنڈ ابھرے اور کانشیس مائنڈ سامنے ہو اور انکانشیس مائنڈ یہ کچھ کرنا شروع کرے، اس میں جو جسٹیفیکیٹری ریزن دیتا ہے نا دھوکہ دینے کے بعد کہ نہیں اس کی ضرورت تھی مجھے، اس واسطے بات نہیں دھوکہ نہیں ہے، یہ بات ساری دنیا کرتی ہے اور میری ضرورت اس سے زیادہ ہے، اس نے اتنا کوئی رکھا ہوا کیوں ہے صاحب، یہ ٹھیک ہے. کانشیس مائنڈ یہ کچھ کرتا ہے تو یہ تاثرات وہ اندر رکھا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اسے یہ کہتے دھوکہ دیا تھا تو نے، بات یہ تھی درمیان میں، اصل میں یہ صورت تھی تمہاری، باہر سے تو کوئی گواہ آیا نہیں، انکار کیسے کر جائے گا. یہ ہے کفاؤ بنفسک الیوم علیک حسیب. علیہ ہے علی عربی زبان میں اس مخالفت کے لیے آتا ہے، لام فائدے کے لیے آتا ہے. وہ یہ زبان ہے تیرے خلاف، تیرا انکانشیس مائنڈ تیرے شعور کے خلاف اٹھ کے حساب کر لے، خود حساب کر رہا ہوں کچھ نہیں. لہذا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ من ضل فانما یضل علیہا. جو بھی صحیح راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی اس ذات کے لیے، اس نفس کے لیے ہی صحیح راستہ اختیار کرتا ہے. یہ اس کے اندر نفس شعوری اور غیر شعوری کے اندر تضاد نہیں واقع ہوتا، کنٹراڈکشن نہیں دونوں میں ہوتی، دونوں ہی دوست ہوتے ہیں. لے نفسے ہی اپنے لیے تو من ضل فانما یضل علیہا، اور جو وہ غلط راستے اختیار کرتا ہے وہی علیہا یہاں آ گیا، دیکھیے وہی علیہ آ گیا ہے، وہ اس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے. کہیں باہر کی کوئی دنیا کی بات نہیں ہے، اپنے ہی اندر اشارہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو آیتیں پیش کر دیتے ہیں کہ ساتھ خدائی گمراہ کرتا ہے، خدائی ہدایت دیتا ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اپنے نفس سے، ومن ضل فانما یضل علیہ، جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی نقصان کرتا ہے. اور اسے یاد رکھیے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہمارا قانون یہ ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. نہیں، جس کا وہ شعوری نفس اس کے شعوری نفس کے ہاتھ میں آگے گواہی دے گا سواری، وہ تو اپنا ہی ہے، دونوں کسی غیر کا اس میں ہے ہی نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھایا. عزیزان ایمان، یہ ساری مذہبی پروہتوں کی بنائی ہوئی ساری باتیں، بیجو مردے کے بعد یہ سارے کچھ. قرآن یہ کہتا ہے خود تو پہلے حصہ کچھ لگا لیتے ہیں کہ یہ تو مسجد کا حصہ، تو قبرستان کا حصہ، باقی وہ مردے کا حصہ. قرآن کہتا ہے کہ پہلے حصے لگا کے پہلے وہ تو وہ لے جاتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم پوسٹ ماسٹر ہیں، یہ پہنچائیں گے پارسل کہنے لگے، یہ اپنے گھر لے جانے پہلے یہ حصے لگا سکتے مسجد کا حصہ ہے قبرستان. پتا نہیں اب بھی حصے لگتے ہیں یہ نہیں، ہمیشہ ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں ہوتی تھی اسی طرح سے یہ لگتے تھے. مردے کا حصہ کچھ نہیں پا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. عزیزان من لکھ کے لگا رکھیے یہ ساری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. اور پھر یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کچھ بتاتے نہیں ہیں، بغیر بتائے ہوئے ہی ہم کو ہی ماری پوری جانی ہے سارے میں. بالکل نہیں یہ ہوتا.
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کبھی کسی کو ہم ہلاک نہیں کرتے تاوت تک کہ پیغام پہنچانے والا ان کے اندر نہ آ جائے، بتا نہ دے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ یہ تو ضرور ہوتا کہ ہم یہ نہ بتاتے کہ تمہارے صحیح نفس کے فائدے کی چیز کیا ہے، نقصان کی چیز یہ ہے، چھوڑ دیتے ہم پلاؤ میں سنکھیا ڈال کے، بتانے والا ہوتا کوئی نہ، اور اسے تم کھا کے ہلاک ہو جاتے، اور ہم یہ کہتے کہ تمہارا اپنا کرنا ہے۔ وہ کہتا میرا اپنا کرنا کیا، مجھے کس نے بتایا تھا کہ اس کے اندر ہلاک نہیں ہے؟ کہتا ہم بھیجتے ہیں پہلے جو بتاتے ہیں، سینکی والا پلاؤ تو تمہیں بوتی نے بتایا، یہ بتا رہا تھا کہ حرام کی کمائی کا پلاؤ جو ہے اس سے زیادہ ہلاکت انگیز ہے جو سینکیے والا ہے۔ اس کا مداوع تو پھر بھی کوئی ڈاکٹر شاید کر لے، وقت کے اوپر آ جائے تو لے دے جو خالی کرا دے کہ یہ جو تم نے کر دیا یہ تو نفس غیر شعوری کی تہوں میں چلا گیا، وہاں سے نہیں نکلے گا۔ یہ بتا کے ہم پھر یہ نمرہ ہوتا ہے۔ بس بات بھی اور بارش بھی کوئی تھم گئی ہے جانے ہاں مرنے کے بعد پلاسٹک پڑے دوسروں کے لیے یا میری بہن یہ جو آپ یہاں جیتے جی پڑھ رہی ہوتی ہیں اور میں سو رہا ہوتا ہوں، یہ آپ کا پڑھا ہوا تو مجھے فائدہ دے رہا ہوتا ہے؟ وہ جی سنیے، یہ تو بعد کی بات پھر کریں گے، یہ آپس میں بیٹھے ہوئے کی بات ہے نا، ایک کمرے میں دوسرے کمرہ، اور یہ مدعا بھی نہیں ہوتا، میں تو سو ہی رہا ہوتا ہوں، تو آپ دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے میرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اس قرآن کا جو آپ پڑھ رہی ہوتی، تو میں جو اگر کل کو یہ مارتا ہوں تو پھر وہ آپ کا پڑھا ہوا مجھے کیا پڑھا؟ اور مولوی صاحب پڑھاتے ہیں نا، اس کے بعد جو ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں، یہ بنٹن صاحب جو چیزیں دیتے ہیں نا، یہ چیزیں بند کر دو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ حضرت ہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15 تک آ گئے، یہ ذاتی چیز تھی، آگے اس کے بعد ایک اجتماعی چیز آئے گی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔